اللہ رب العزت نے ارشاد فرمایا من قتل نفسا بغیر نفس او فساد فی الارض فکانما قتل الناس جميعا ومن احیاها فکانما احیا الناس جميعا۔ اللہ رب العزت نے ارشاد فرمایا قرآن مقدس میں کہ جس نے ایک جان کو قتل کیا، ایک نفس کو قتل کیا بغیر قصاص کے، یا زمین میں فساد برپا کیا، تو گویا اس نے پوری انسانیت کا قتل کیا۔ اللہ رب العزت نے انسان کو اشرف المخلوقات بنایا تھا، اس کو مسجود ملائک بنایا، فرشتوں کو حکم دیا اسجدوا لآدم کہ آدم علیہ السلام کے سامنے سجدہ کرو، خلیفۃ الارض اس کو بنایا۔ اور آج انسان کو کیا ہو گیا کہ وہ اپنے اس مقام سے، اس منصب سے گر گیا۔ کہاں وہ اشرف المخلوقات تھا اور کہاں وہ شر الدواب ہو گیا۔ آج انسان حرص کی بیماری میں مبتلا ہو گیا، حسد کی بیماری میں مبتلا ہو گیا، کینہ کی بیماری میں مبتلا ہو گیا، جھوٹ اس کے خون میں رچ بس گیا۔ تو یہ انسان کی ایسے واقعات پڑھنے اور دیکھنے کو ملتے ہیں کہ انسانیت شرما جاتی ہے۔ حالانکہ اللہ رب العزت نے قید نہیں لگائی بلکہ واضح الفاظ میں فرمایا من قاتل نفسا بغیر نفس، کہ جس نے ایک انسان کو قتل کیا بغیر دیت کے، بغیر قصاص کے، گویا اس نے پوری انسانیت کا قتل کیا۔ تو آج انسان اپنے اس مقام اور منصب سے کیوں نیچے آ گیا جو اللہ رب العزت نے اس کو اشرف المخلوقات بنایا تھا؟ امام غزالی رحمۃ اللہ علیہ فرماتے ہیں کہ 3 درجات ہیں، ایک فرشتے ہے، ایک انسان ہے اور ایک جانور ہے۔ فرشتے وہ ہیں جو اللہ رب العزت کا حکم مانتے ہیں، حکم ہوا کہ قیام کرو وہ قیام کر رہے ہیں، حکم ہوا رکوع کرو وہ رکوع کر رہے ہیں، حکم ہوا سجدہ کرو وہ سجدے میں ہیں۔ وہ اللہ رب العزت کے حکم کی مخالفت نہیں کر سکتے۔ جو اللہ رب العزت نے ان کو حکم دیا وہ اس حکم کے پابند ہے۔ جو نماز میں ہے وہ نماز میں ہوگا، جو رکوع میں ہے وہ رکوع میں ہوگا، جو تسبیحات میں ہے وہ تسبیحات کر رہا ہوگا، جو طواف پہ معمور ہے وہ طواف کر رہا ہے۔ اب ایک جانور ہے جن کو اللہ رب العزت نے عقل نہیں دی، وہ عقل سے خالی ہے، ان کو اپنے اور پرائے کی پہچان نہیں ہے، وہ بیگانے ہیں، اس چیز سے مکمل طور پہ یکساں طور پہ خالی ہیں۔ ان کو پہچان نہیں کہ یہ اپنی کھیتی ہے یا پرائی ہے۔ جب آپ اس کو چھوڑ دیں تو آپ اس سے بھلائی کی توقع نہیں کر سکتے، آپ اس سے خیر کی امید نہیں کر سکتے۔ بس اس نے اپنا پیٹ بھرنا ہے، چاہے وہ اپنے کھیت سے بھرے یا دوسرے کی کھیت سے، وہ فرق نہیں کر سکتا۔ اب انسان ہے تو اس میں یہ چیز پائی جاتی ہے۔ اللہ رب العزت نے اس کو عقل بھی دی اور اس کو خواہشات نفس بھی دیا۔ فرشتوں کو عقل دی، خواہشات نفس نہیں دی، اس لیے وہ برائی کی طرف آ ہی نہیں سکتے جب ان کے پاس خواہشات نفس ہی نہیں۔ جانور ہے تو اس سے بھلائی کی آپ امید نہیں کر سکتے کیونکہ عقل نہیں ہے۔ اب ایک انسان ہے، اس کے پاس یہ دونوں چیزیں ہیں، عقل بھی ہے اور خواہشات نفس بھی ہے۔ اگر وہ عقل پر عمل کرے گا، اللہ رب العزت کے احکام پر عمل کرے گا، تو وہ فرشتوں سے افضل ہوگا۔ اس لیے فرشتوں سے افضل ہوگا کہ فرشتے برائی نہیں کر سکتے کیونکہ ان کو اللہ رب العزت نے خواہشات نفس دی ہی نہیں ہے۔ جبکہ انسان خواہشات نفس کو دبا کے، اس کو کنٹرول کر کے اللہ رب العزت کا حکم مان رہا ہے، اللہ رب العزت کے حضور حاضر ہو رہا ہے۔ لیکن اگر انسان عقل کو پس پشت ڈال کے خواہشات نفس پہ عمل کرے گا تو وہ جانور نہیں ہوگا بلکہ جانوروں سے بھی بدتر ہوگا، شر الدواب کا وہ مستحق ہوگا۔ حضور نبی رحمت صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ارشاد فرمایا المؤمن للمؤمن کالبنیان یشد بعضہ بعضا وشبک بین اصابعہ، کہ مومن مومن کے لیے ایک دیوار کی مانند ہوتا ہے، جس طرح دیوار کا ہر جز دوسرے کو مضبوط کرتا ہے،
اس طرح مومن جو ہے اس کا کام ہے اپنے بھائی کے لیے مضبوط بنے، اپنے بھائی کے خیرخواہی کا کام کرے، اس کے لیے منافقت کا کام نہ کرے، اس کے لیے کذب کا کام نہ کرے، اس کی غیبت نہ کرے، اس کو تکلیف نہ دے، اور پھر اپنی انگلیوں کو آقا علیہ الصلوۃ والسلام نے اپنی دوسری انگلیوں میں پیوست کر کے اس طرح کیا شبک بین اصابعہ۔ اور ایک اور مقام پہ حضور نبی رحمت صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ اگر آپ امامت کروا رہے ہیں تو آپ چھوٹی مختصر آیات پڑھیں۔ ہو سکتا ہے کہ آپ کے پیچھے کمزور لوگ کھڑے ہو سکتا ہے پیچھے بیمار لوگ کھڑے ہو سکتا ہے پیچھے بوڑھے لوگ کھڑے تو آپ لمبی قرات کریں گے تو اس سے اس کو تکلیف پہنچے گی۔ تو اللہ کے رسول نے اس چیز سے منع کر دیا کہ نماز پڑھ رہے ہو تو لمبی لمبی قراتیں مت کرو جس سے پچھلے کو تکلیف پہنچے۔ ہو سکتا ہے وہ بیماری میں مبتلا ہو سکتا ہے وہ بوڑھا ہو سکتا ہے وہ کمزور ہو، لیکن آقا علیہ الصلوۃ والسلام نے ارشاد فرمایا جب تم اکیلے پڑھ رہے تو پھر بھلے لمبی لمبی قرات پر کرو، جتنی چاہے لمبی تلاوت کرو، پھر کوئی حرج نہیں، لیکن اگر آپ امامت کرا رہے ہو تو قرات کو مختصر کرو۔ تو میرے بھائیو، اس حد تک اسلام دوسرے بھائی کے لیے تعلیم دیتا ہے کہ اس کو تکلیف مت پہنچاؤ، اس کو ایذا مت دو، اس کی دل آزاری مت کرو، اس کے ساتھ دھوکہ مت کرو، اس کے ساتھ جھوٹ مت بولو، حسد اور کینے میں مت پڑو۔ حضور نبی رحمت صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ تم میں سے کوئی شخص اس وقت تک مومن نہیں ہو سکتا جب تک وہ اپنے بھائی کے لیے بھی وہی پسند نہ کرے جو اپنے لیے وہ پسند کرتا ہے۔ اب آپ ذرا یہ تصور کیجئے کہ کیسا اسلام نے بہترین سبق دیا آپ کو کہ کوئی شخص اس وقت تک مومن نہیں ہو سکتا لا یؤمن احدکم حتی یحب لاخیہ ما یحب لنفسہ، جو وہ اپنے لیے پسند کرتا ہے وہی وہ بھائی کے لیے پسند کرے تو وہ مومن ہے۔ اب کیا انسان یہ پسند کرتا ہے کہ میرے ساتھ جھوٹ بولا جائے؟ کیا انسان یہ پسند کرتا ہے کہ میرے ساتھ دھوکہ کیا جائے؟ کیا انسان یہ پسند کرتا ہے کہ میرے ساتھ ٹھٹھا اور مذاق کیا جائے، میری تذلیل کی جائے؟ بس یہی اسلام ہے۔ اگر میں اپنی ذات کے لیے یہ پسند نہیں کرتا تو مجھے یہ سوچنا چاہیے کہ میں دوسرے کے لیے یہ کیوں کرتا ہوں، میں دوسرے کے لیے جھوٹ کیوں بولوں، میں اس کے لیے کذب بیانی کیوں کروں، کیوں اس کو دھوکہ دوں، کیوں وعدہ خلافی کروں، کیوں میں ہرس میں پڑوں، کیوں حسد کروں، کیوں کینے کروں۔ حضور نبی رحمت صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ ظالم اور مظلوم دونوں کی مدد کرو۔ پوچھا کہ یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم یہ تو سمجھ آتی ہے کہ مظلوم کی مدد کی جائے، لیکن ظالم کی مدد کس طرح کی جائے؟ آقا علیہ الصلوۃ والسلام نے فرمایا کہ ظالم کی مدد اس طرح کی جائے کہ اس کو اس کے ظلم سے روکا جائے۔ تو میرے بھائیوں، یہ چیزیں غور کرنے کی ہے، سمجھنے کی ہے کہ ہم اپنے بھائی کو تکلیف دے رہے ہیں، ہم اپنے بھائی کو ایذا دے رہے ہیں، اس کی دل آزاری کر رہے ہیں، تو ہم مومن ہو سکتے ہیں؟ ہماری اس نماز کا کیا فائدہ اگر ہم اپنے بھائی کا حق مار رہے ہیں؟ ہماری اس عبادت کا کیا فائدہ ہم اگر دوسرے انسان کو تکلیف دے رہے ہیں؟ تو میرے بھائیوں، یہ چیز